ہاں، ہر انسان خوشحال ہونا چاہتا ہے، خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، طاقت ہو، دولت ہو، اولاد ہو، فرم بردار ہو، میرے پاس دنیا کی ساری خوشحالی ہو، ساری زندگی ایسی ہو کہ مجھے راحت ہو، سکون ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی دوڑ میں نہیں ملے گا، دنیا کی بھاگ دوڑی میں یہ حاصل نہیں ہوگا، حرام کی کمائی کرنے سے یہ نہیں ملیں گی چیزیں، سمجھتے ہو؟ آپ کو اگر غلط راہ پر چلا دیا جائے کہ آپ اپنی منزل پر پہنچو گے؟ آپ کی منزل آپ کو ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ آپ کو منزل طے کرنے سے پہلے، منزل کو پانے سے پہلے، منزل پر پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنا راستہ صحیح چوز کرنا ہوگا، کس طرف مجھے چلنا ہے، کس سائڈ چلنا ہے، میری منزل کہاں مجھے ملے گی، مجھے کس طرف چلنا ہے، ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھو، ہم شہرت بھی چاہتے ہیں، دولت بھی چاہتے ہیں، عزت بھی چاہتے ہیں، طاقت بھی چاہتے ہیں، یہ کہاں ملے گی ہمیں؟ دنیا میں دوڑ لگانے سے؟ نہ 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 نہ، دنیا کی طرف دوڑ لگانے سے نہیں ملے گی میرے بھائیو۔ اللہ کو راضی کرو گے سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ۔ مال کون دے گا؟ اللہ۔ طاقت کون دے گا؟ اللہ۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو ہم پھر دنیا کی طلبگار کیوں ہیں؟ دنیا سے ہمارا یقین کیوں ہے؟ دنیا کی طرف کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ ہم لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ارے میرے بھائیو، تھوڑا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ ہم اپنی منزل پہ غلط راستہ پکڑ کر نہیں پہنچ سکتے، اور ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا کی طرف دوڑ کر کہ دنیا سب کچھ دے گی۔ دنیا تو خود محتاج ہے، یہاں کے لوگ خود محتاج ہیں۔ اللہ کی مخلوق کمزور ہے، آپ کو عزت نہیں دے سکتی، آپ کو طاقت نہیں دے سکتی، آپ کو صحت نہیں دے سکتی، آپ کی اولاد کو فرما بردار نہیں بنا سکتی، وہ اللہ بنائے گا، اللہ دے گا، اللہ کرنے پر قادر ہے۔ تم پہچانو تو صحیح اس کی طاقت کو، اس کو پہچانو تو صحیح۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ سب کہاں سے ملے گا، تو سنو سنو، سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کے پابند بنو گے تو دیکھو کتنی چیزیں ملنے والی ہیں، کتنی چیزیں ملنے والی ہیں، دیکھو تو صحیح۔ نماز کے پابند ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو تمہاری روزی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح مجھ پر توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ پر یقین کرنے کا حق، اگر اسی طرح اللہ پر یقین کیا جائے، اللہ کو مانا جائے، تو اللہ اس طرح روزی دے گا، اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کو، ان کی ہماری طرح فیکٹری ہوتی ہیں، بزنس ہوتے ہیں، وہ کون سی تجارت کرتے ہیں؟ وہ تو کچھ نہیں کرتے، لیکن رزق ان کو بھی ملتا ہے۔ ہم اللہ کو راضی کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزی ملے گی، روزی میں برکت ہوگی۔ ہاں، اللہ برکت کرے گا اس میں، اللہ راضی ہے، حرام نہیں کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، اللہ راضی ہے۔ نماز پڑھو، روزی میں برکت ہوگی، تندرستی، صحت ملے گی، چست ہو گئے، حشاش بشاش ہو گئے۔ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو اس پر شیطان رات کو سوتے میں 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گرہ۔ کیا کہتا ہے؟ ابھی سوتا رہے، رات بہت پڑی ہے، رات بہت پڑی ہے، ابھی سوتا رہے۔ اگر اس کی بات میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک طاقت محسوس نہیں کرتا ہے، ایک چستی فیل نہیں کرتا ہے، ایک بوجھ سا، تھکن سی ایسا فیل کرتا ہے، کیونکہ شیطان کی گرہ ہے اس پر، اس کی گدی پر 3 گرہ باندھ دیتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک ایک کر کر اس کی گرہ کھل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو چست فیل کرتا ہے، قوی فیل کرتا ہے، حشاش بشاش فیل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی، آپ کو تندرستی، صحت ملے گی، آپ اپنے آپ میں ایک طاقت فیل کرو گے، اور دیکھو نیک اولاد آپ کو نصیب ہوگی۔ تم فرم بردار بنو، اللہ سے مانگو، اللہ نیک اولاد دے گا، فرم بردار دے گا، تم رب کے فرم بردار بن جاؤ بس۔ تمہیں بھی تو اچھا بننا ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو، اگر درخت میں کوئی کمی ہو تو اس کے پھلوں میں، ذائقے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے پھل خراب ہو سکتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور پیڑ کی کمی سے اس کی پوری جڑ میں، پورے پتوں میں، پوری ٹہنیوں میں کمی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیڑ میں کمی ہے، اس کو کیڑا لگ گیا ہے، اس میں عیب ہے، اور اس کا عیب اس کی پوری چیز پر اپنا کنٹرول کر رہا ہے۔
ہر چیز پر اس کی بیماری پھیل رہی ہے۔ اگر آپ میں عیب ہوگا، آپ میں کمی ہوگی، آپ کی کرتوت بری ہوئیں گی، آپ حرام کام کرنے والے ہویں گے، تو آپ کی نسل خراب ہو سکتی ہے، آپ کی نسل پر کمی آئے گی، اثر پڑے گا آپ کی نسل پر۔ ہمیں چاہیے نیک خود بھی بنے، فرما بردار بنے، ماں باپ کے بھی، اللہ کے بھی، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، تو دیکھو اولاد بھی نیک ملے گی، اولاد بھی نیک، خوشحال گھر ہوگا، گھر میں ہائے 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 اللہ کو راضی کرنے والا، نیک بن کر رہنے والا، رب کا فرما بردار، ماں باپ کا فرما بردار، گھر ہی جنت جیسا ہوگا اس کا، تو اللہ اس کے گھر میں سکون دے گا، راحت ہوگی اسے۔ نماز کی پابندی کرو تو صحیح، اور نماز پڑھو، دنیا میں عزت ملے گی، لوگ عزت کریں گے، اللہ عزت کے سہرے پہنائے گا، محشر میں جام کوثر ملے گا۔ نماز پڑھو تو صحیح، اللہ کو راضی کرو تو صحیح، اور سنو آخرت میں جنت ملے گی میرے دوست، جنت ملے گی نماز پڑھنے سے۔ نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو، نیک بنو، ماں باپ کے فرما بردار بنو، اچھی زندگی گزارو، کیا ملے گا؟ روزی میں برکت ہوگی، تندرستی، صحت ملے گی، نیک اولاد ہوگی، خوشحال گھر ہوگا، دنیا میں عزت، محشر میں جام کوثر، اور آخرت میں جنت، جنت ملے گی آخرت میں۔ ہم نیک بنے تو صحیح، اچھے کام کریں تو صحیح، اگر ہمارے اندر عیب ہو گیا، ہم نے حرام راستوں کو اختیار کر لیا، تو میرے بھائیو دیکھو پھر ہلاکت ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اور ان چیزوں کے حقدار بنیں، انشاءاللہ اللہ ان چیزوں سے نوازے گا۔ ہم اچھے بنے تو صحیح، نمازوں کی پابندی کریں تو صحیح۔ اگر یہ سب پانا چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، تندرستی، صحت چاہتے ہو، نیک اولاد چاہتے ہو، خوشحال گھر چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، ہر انسان چاہتا ہے، محشر میں جام کوثر چاہتے ہو، اور آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، نماز کی پابندی کرو، اللہ کی قسم یہ سب ملے گا، ملے گا انشاءاللہ، ضرور ملے گا، تم کرو تو صحیح۔